بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر والإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی نسبت سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ بہت بڑا حق ہوتا ہے انسان پر اس کے والدین کا، ماں باپ کا، کہ وہ ہمارے لیے ایک ذریعہ بن جائیں، ایک سبب بن جائیں، ہمارے تعلیم کا، تربیت کا، دین اور دنیا کے معاملات کو سیکھنے کا۔ اگر دنیا کے اندر والدین اس بات کی فکر نہ کریں تو انسان زندگی کے اہم حصے کو خراب اور ضائع کر دیتا ہے، اور اگر والدین فکر کر لیں، قربانی دے دیں، وقت بھی آپ کے لیے فارغ کر دیں، آپ پر کوئی بوجھ نہ ڈالیں، تو انسان بہت جلد قیمتی بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی عمر کے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ ابھی یہاں سے باہر جائیں گے، آپ کو اپنے علاقے کی گلیوں میں، پارک میں، گراؤنڈ میں، فلاں اسکول میں، فلاں گلی میں، فلاں بازار میں آپ کو بہت سارے اپنے پڑوس کے، علاقے کے، محلے کے بچے، نوجوان ملیں گے۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر ادھر بے مقصد گھوم رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوگا، وہ اس سے لگا ہوا ہوگا، اور کسی کے ہاتھ میں پتنگ کی ڈوری ہوگی، کسی کے پاس غلیل ہوگی۔ غلیل جانتے ہیں؟ ہاں، غلیل بھی ہوتی ہے نا بعض لوگوں کے پاس۔ کوئی غلیل کھینچ کے جو ہے نا وہ درخت کو مار رہا ہے، کیا کر رہا ہے جی؟ پرندے شکار کر رہا ہے۔ کسی نے جیب میں کچھ ڈالا ہوا ہوگا، اس کے اندر لگا ہوا ہوگا۔ کسی کو آپ دیکھیں گے کہ ویڈیو گیمز کی دکانیں ہیں، ہوتی ہے نا ویڈیو گیم کی دکانیں، اس میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں کھڑا ہوا ہے۔ کسی کو دیکھیں گے کہ وہ کچھ اور کھیل چل رہا ہے، وہ جو گھماتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو؟ پٹی کھیل رہا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آنے والا کل جو ہے، آنے والا جو مستقبل ہے، وہ ان بچوں کا، ان نوجوانوں کا کیا بنے گا؟ کچھ بات سمجھ میں آتی؟ یہ جو آپ حضرات اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ میں اپنی کتابیں ہیں، قاعدے ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں، ٹوپی ہے، آداب کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قبلے کا رخ ہے نا، بیٹھے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سب کس کی قربانی ہے؟ آپ کے والدین کی قربانی۔ انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے آپ کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل جب آپ بڑے ہوں گے، آج کے بعد 5 سال، 8 سال، 10 سال بعد، جب یہ 10 سال گزریں گے نا، اس بیچ میں اللہ آپ سب کو حافظ عالم بنائیں، آمین کہہ دو۔
تو وہ 10 سال بعد جب آپ بڑے ہوں گے نا تو آپ حافظ کہلائیں گے، وہ نہیں کہلائیں گے. آپ عالم کہلائیں گے، وہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ پڑھا آپ نے اور مولانا ان کے ساتھ لکھا جائے، آپ کے ساتھ لکھیں گے نا. لیکن ان 10-15 سالوں کی ساری قربانی کن کی ہے؟ ان کی. آپ کے نام کو بنانے کے لیے، آپ کے مقام کو بنانے کے لیے، آپ کو قیمتی بنانے کے لیے آج وہ یہ ساری قربانیاں دے رہے ہیں دوستوں. وہ صبح اٹھیں گے، ان کے لیے جمعہ اتوار چھٹی سب برابر ہو چکا ہے. آپ نے مدرسے آنا ہے تو والدین اٹھیں گے صبح، آپ کا ناشتہ ضرور تیار ہوگا، کپڑے تیار ہوں گے، بیگ تیار ہوگا، ابھی جائیں گے تو کھانا تیار ہوگا، صبح آئیں گے تو جیب خرچی آپ کو دے دی جائے گی. سب چیزیں انہوں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی. یہ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی ہے. لیکن اب جو اصل بات مجھے آپ حضرات سے، آپ طلبہ سے پوچھنی ہے، سب طلبہ سے، اردو سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ مشکل تو نہیں ہے؟ کہ ہم اپنے والدین کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم کتنی خدمت کرتے ہیں ان کی. اب سوال اصل یہ ہے، کتنے طلبہ ایسے ہیں جو گھر جانے کے بعد والدہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں شریک ہوتے ہیں؟ کوئی ہے جو جھاڑو لگاتا ہے گھر کا؟ جھاڑو لگاتا ہے کوئی ایسا ہے؟ نہیں. کچن میں ان کا ہاتھ بٹاتا ہے، ایسا ہے کوئی؟ ماشاءاللہ، دیکھیں ماشاءاللہ. کوئی ایسا ہے جو باہر سے سودا، سبزی، روٹی، دہی، دودھ لے کے آتا ہے؟ ماشاءاللہ. اچھا، کوئی ایسا ہے جو رات والدین کے سونے سے پہلے ان کے پیر دباتا ہے؟ ماشاءاللہ. آپ لوگ تو سب نیک لوگ ہیں یار، آپ لوگ تو اللہ والے لوگ ہیں. تو بڑی خوش نصیبی ہے. دیکھیں میری بات سنیں، وقت کم ہے، میں آپ سے صرف اتنی بات عرض کرنے آیا ہوں. بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے اس بچے کی، اس طالب علم کی جو اپنے ماں باپ کی کسی بھی درجے میں خدمت کر لیں. دیکھیں سارے کام وہ کر رہے ہیں نا، لیکن ہم اتنا کر لیں کہ جب گھر جائیں تھوڑا سا وقت ہونا تو ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. سمجھ گئے؟ برتن انہوں نے دھونے، والدہ نے دھونے، لیکن ہم اٹھا تو سکتے ہیں نا، ہے نا؟ برتن نہ دھوئیں آپ، لیکن یہ کہ برتن جب دھو لیے تو اٹھا کے اس کو ٹوکری میں رکھنا ہوتا ہے، کہیں رکھ، وہ آپ کر لیں. سمجھ میں آ گئی؟ کپڑے آپ لوگوں نے نہیں دھونے، لیکن کپڑے دھونے کے بعد وہ بالٹی میں ڈالتے ہیں، وہ آپ اٹھا سکتے ہیں. کبھی یہ مت کہیں کہ میں تو ابھی مدرسے سے آیا ہوں، میں کیوں روٹی لے کے آؤں، اس بھائی کو بول دیں، اس فلاں کو بول دیں. یہ نہیں کریں. کبھی اس چیز میں گنتی نہ رکھیں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا، گنتی سمجھتے ہیں نا، جی میں تو کل میں روٹی لایا تھا نا، آج میں کیوں لاؤں، آج وہ لائے گا، آج میں نہیں لا رہا ہوں. آج دوپہر میں نے یہ کام کیا تھا تو میں رات میں کیوں کروں. ایسا نہیں کریں. والدین جو کام خود سے کہیں نا، اس کو سعادت سمجھ کے بڑھ کے کر لیں. سمجھ میں آ گئے؟ رات کو والد صاحب تھکے ہارے آتے ہیں، لازماً ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، ان کے پیر دبائیں. ہم کیا ان کے پیر دبائیں گے، لیکن جتنی خدمت کر سکتے ہیں ضرور کریں. وہ دوائی لیتے ہیں، ان کو دوائی وقت پر دیں، پانی دیں. سمجھ میں آ گئے؟ یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں. لیکن میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ جو طلبہ طالب علمی کے زمانے میں اپنے والدین کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں نا، ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں، ان کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں، ان کو اللہ پاک قبول کرتے ہیں اپنے دین کے کام کے لیے. جیسے میں نے آپ سے ابھی سوال کیا نا کہ بھئی کون یہ کرتا ہے، کون یہ کرتا ہے، کون یہ کرتا ہے. اسی طرح ہم اوپر اپنے کتابوں کے طلبہ سے بھی پوچھتے ہیں، ان سے بھی ہم پوچھتے ہیں کبھی کبھی کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں.
مجھے یاد ہے یہ آج سے کئی سال پہلے کی بات ہے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ تو میں نے اپنے طلباء سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتا ہو؟ جیسے ابھی میں نے پوچھا نا، یہ ذرا مشکل سی چیز ہے نا۔ اب انسان کو اپنا آپ عجیب لگے گا کہ بھئی یہ تو خالصتاً عورتوں والا کام ہے، یہ میں کیسے کروں؟ تو یہ تو والدہ ہی لگائے گی۔ تو میں نے پوچھا کہ بھئی کوئی طالب علم ایسا ہے کہ جو گھر جا کے جھاڑو بھی لگاتا ہو، پوچھا بھی لگاتا ہو، صفائی میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتا ہو؟ 2 طلباء نے ہاتھ اٹھایا۔ کتنے؟ 2 نے۔ 2 نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، جھاڑو بھی لگاتے ہیں، پوچھا بھی لگاتے ہیں، اور کپڑے بھی دھو لیے جائیں تو تار پہ ڈالتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ وہ 2 طلباء آج الحمدللہ عالم ہیں، مفتی ہیں، ہمارے ساتھ استاذ ہیں، اچھے اساتذہ ہیں، اپنے استاذوں کی، مفتی صاحب کی بڑی خدمت کی، اور اللہ ان سے خوب کام لے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ضائع نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ یہ جتنی خدمت آپ والدین کی کریں گے نا، یہ کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک اپنے بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں یہ کام کر رہا ہے۔ گھر میں جو کام آپ کر رہے ہیں تو وہاں تو اور کوئی نہیں ہے آپ کے والد صاحب والدہ کے علاوہ، کوئی خاندان تو نہیں دیکھ رہا کہ وہ آپ کی تعریف کرے گا۔ وہ خدمت خالص اللہ کے لیے ہو رہی۔ اور جب کوئی کام بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کے کام بناتے ہیں۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کام بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس کے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، خدمت سے پیچھے مت رہیں، خوب خدمت کریں۔ قاری صاحب آپ کو کوئی کام دیں، پوری وفاداری کے ساتھ، پردہ داری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ وہ کام کریں۔ یہ نہیں کہ باہر جا رہے تو ہر ایک کو بتا رہے کہ جی قاری صاحب کے لیے چائے لینے جا رہا ہوں، قاری صاحب کے لیے بسکٹ لینے جا رہا ہوں۔ طلبہ تو یہ کرتے ہیں نا، چھوٹا سا کام ہے 10 بندوں کو بتاتے ہوئے گئے۔ یہ تو ہماری وفاداری ہے۔ کبھی بڑوں کے کام کا اظہار کسی اور کے سامنے مت کریں۔ آپ صبح گھر سے نکلے، آپ کی والدہ نے آپ کو بولا یہ پیسے لے جاؤ، واپسی میں یہ لے آنا، بس یہ بات آپ تک ہے، اور کسی کو مت بتائیں یہ بات۔ میری باتیں کسی کو سمجھ آئی؟ کس کس کو آئی ہے؟ تو کون کون والدین کی خدمت کرے گا آج کے بعد؟ سب کریں گے انشاءاللہ، ان کو راحت اور آرام پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔